السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے چہرستان لوط کا قصد و وار ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت آپ کو نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 150 کوس کے فاصلہ پر جا پہنچے تو فرشتوں نے بادب عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطع نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اس چورستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور راہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم و تعدی کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اس دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور اللہ کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، کیونکہ وہ فرشتے اللہ کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا، اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بدکرداریوں اور بدفعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکر و جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹوں کو سلام کیا، اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ انہوں نے جواب دیا، سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے اور اللہ کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہے، خدا نہ خواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں اسی وجہ سے بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ ناظرین، لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ در حقیقت وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے کمسن بن کر گئے تھے۔
چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد فعالیاں اور بدخوبیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر بحالت مجبوری ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم لوٹی تھی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوب و صورت اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیجو۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام نے باوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم، میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو نکاح کر دینا ہی اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم اس پر بھی نہ مانی، اور اس وقت شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر اس قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی اللہ کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایت 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نہ بھی اپنا مت بتانا۔ ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے آئے اپنے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کی شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت عابدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بھی ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو ان ہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علیل صبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی؟ یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا
وہ اب تک کچھ نہ کیا، اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہو جائیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خداوند فی الفول طمس ہو گئے، یعنی آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے، اور جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا تو کھو دیں، ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو، اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کو کردار کی سزا دے سکے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، تو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک نہ منہ، لگے وہ ویلا کرنے، اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں، تو ہم ان پر برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ماں اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہر ستان لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک ہلکا دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے میں بھی بچوں کے لغزش میں نہ آئے۔ بس اس طرح ہوا، پر اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کو کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر تعصب وزاری کرنے لگے، اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہے، اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ میں ٹھکانہ ہے۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، حضرت اسحاق علیہ السلام المدین اور مدائن بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے، لیکن تو روایت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹی کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، ان کا نام کدار تھا، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع و فرما بردار تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ایز اور دوسرے کا نام یعقوب المدین، کہ ایک بیٹے کا نام شعیب تھا اور عجم کے بادشاہ تھے۔ ناظرین، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کو موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا
مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا کھلایا، مارے ضعف کہ وہ کھانا نہ کھا سکا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بہت افسوس کرنے لگے اور مجھ کو بھی شاید اسی سال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا یا الہی میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد چاروں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کے اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا اور تم کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا اور یہ چیز میں نے تم کو سنا دی اور بتا دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ ان 3 کاموں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی۔ ناظرین، بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونیت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو، تاکہ باپ کا نشان و تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروموں میں راس ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھے گی، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ ناظرین، اس بات کو 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق علیہ السلام، میں تم کو اللہ کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ علیہ ہوگا جو اللہ کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور اللہ چاہے تو تمہاری بینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو اللہ کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیسیٰ اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔